and welcome to your very own channel Urdu से English तक and I'm your friend पाकिज़ा खान। अपनी previous class में मैंने आप लोगों को figurative speech के बारे में कुछ information दी थी, काफ़ी detailed थी, hopefully आपको याद होगी। figurative speech हमारी language को खूबसूरत बनाते हैं, इसमें एक embellishment लेके आते हैं। हम अपनी ज़बानों में तो इसको बिना जाने बिना समझे गैर इरादी तौर पे इस्तेमाल करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता ये क्या है, बट हम इसको इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि कोई हमें सिखाता ही नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि हमें स्कूल लेवल पे फिगरेटिव स्पीच का अलग से कोई पीरियड नहीं दिया जाता। स्कूल लेवल पे बस एक ग्रामर की क्लास होती है, एक कॉम्प्रिहेंशन की क्लास होती है, दैट्स इट। उर्दू में भी यही होता है, उर्दू में भी हमारी एक ग्रामर की क्लास होती है और एक हमारी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास होती है। वहाँ पे भी हमें ये खूबसूरती, ज़बान में जो खूबसूरती लाने वाले एलिमेंट है ये कम ही पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमें उर्दू में फिगरेटिव स्पीच इसलिए आ जाती है कि वो हमारी अपनी ज़बान है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में, स्कूलों में इतना उसका इस्तेमाल करते हैं, बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, और हम बिना जाने अच्छी खासी अपनी ज़बान की फिगरेटिव स्पीच सीख लेते हैं। जैसे गोरों के बच्चे बिना जाने समझे वो लोग अपनी फिगरेटिव स्पीच सीख लेते हैं। लेकिन अब चूंकि आप लोगों ने डिफरेंट ज़बान सीखनी है तो आपने उस ज़बान की सारी जिहतें सीखनी है, सारी साइड्स ऑफ द लैंग्वेज को आपने टच तो करना है कम से कम। तो अगर कोई गोरा हमारी ज़बान सीखेगा तो उसे बलागी असलूब, अगर ये अल्फाज आपको याद हो, उसको बलागी असलूब और असलूब मिजाज को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसे ये समझना पड़ेगा कि जो मजाजी अंदाज़ बयां है या जो इस्ताराती अंदाज़ बयां है या इस्ताराती ज़बान है वो क्या है। और इसी तरीके से अगर हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो हमें सीखना पड़ेगा फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है। तो आज हम उर्दू इंग्लिश मिक्स इसको पढ़ेंगे ताकि हमारे उर्दू हिंदी समझने वाले जो ऑडियंसेस हैं वो सारे इसको समझ जाए। अच्छा, पहले बहुत मेन पढ़ाऊँगी, बहुत मेन, डिटेल में नहीं जा रहे। आप लोगों में से कोई मास्टर्स नहीं करने वाला अंग्रेजी में, अगर करने वाला तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको अलग से छोटा मोटा नोट वगैरह भेज दिया करूँगी। या फिर आप लोग मेरा फेसबुक पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा कि जहाँ पे अगर किसी भी पर्सन को मेरे ऑडियंसेस में अगर किसी को कोई ख़ास चीज़ समझनी है तो आप मुझे उस पेज पे मैसेज कर दीजिए, तो मैं वहाँ पे उसके लिए एक अलग से एक रील बना दूँगी और एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी उस बंदे का नाम लेके कि उस बंदे ने या उस बंदी ने मेरे से ये क्वेश्चन किया है। ये यूट्यूब है, बिग फॉरम है, यहाँ पे पर्सनलाइज्ड काम नहीं हो सकता, लेकिन फेसबुक पे हो सकता है। फेसबुक पे भी मेरे जो मैं आज इंशाल्लाह इसके नीचे वो लिंक दे दूंगी फेसबुक का, उस फेसबुक पे भी मेरे पेज का नाम उर्दू से इंग्लिश तक ही है और वहाँ पे आपको मेरा यही थोबड़ा नज़र आ जाएगा पिंक कलर के स्कार्फ में, तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कमिंग बैक टू माय टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है फिगरेटिव स्पीच। पहले उर्दू में भी समझते हैं और इंग्लिश में भी समझते हैं, मिक्स समझते हैं, ठीक है। फिगरेटिव स्पीच में वो चीज़ें आती हैं जो हमारी ज़बान को खूबसूरत बनाती हैं। ग्रामर में चीज़ें आती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एटसेट्रा। फिगरेटिव स्पीच में क्या चीज़ें आती हैं? फिगरेटिव स्पीच में आती हैं चीज़ें सिमिलीज, जिसको उर्दू में हम लोग तशबीह कहते हैं। किसी चीज़ से किसी चीज़ को मुशाबिहत दे देना, सिमिलैरिटी उनकी ढूंढ लेना। एक ही एग्जाम्पल पकड़ूंगी, ये बच्चा चांद सा खूबसूरत है, चांद सा, लाइक अ मून, ठीक है। तो हमने लाइक आ मून कर दिया, उसकी सिमिलैरिटी डाल दी बीच में, ठीक है। तो ये हो गया तशबीह देना, मुशाबिहत देना। लेकिन इसके अब जो दूसरा पार्ट, अब ये अच्छा, ये मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, इसके लिए मैं अलग वीडियोस बना लूँगी। अभी आज मैं आपको लास्ट टू बताऊँगी। दूसरा होता है मेटाफर। मेटाफर इस्तारा को कहते हैं। आप वर्ड को पूरे का पूरा बोरो ही कर लेते हैं। सिमिली में तो आप कहते हैं ना लाइक अ मून, बच्चा चांद सा प्यारा है। मेटाफर में या इस्तारा में आप कह देते हैं या अल्लाह ये तो बच्चा ही चांद है, ये तो चांद का टुकड़ा है। हम पूरा चांद का वर्ड ही लेके बच्चे को दे देते हैं, उधार लेके। मुस्तार लेना उधार लेने को कहते हैं, तो आप उसको सारे का सारा वही दे देते हैं। फिर हमारा जो फिगरेटिव स्पीच में एक और एलिमेंट है वो है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या चीज़ होती है? ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये हमारे एक अंग्रेज़ों के राइटर थे, मेटाफिजिकल पोएट थे, जॉन डन। जॉन डन इस पर्सोनिफिकेशन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि वो मेटाफिजिकल पोइट्री करते थे। अगर आप में से कोई बंदा बीए में या एमए में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है, उसको पोइट्री, प्रोज वगैरह में कोई भी टॉपिक समझना है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए फेसबुक के पेज पे उस चीज़ को डिस्क्राइब कर दूँगी। मैं कुछ अर्से के बाद ये लिटरेचर साइट पर भी थोड़ा सा आऊँगी। अभी यहाँ पे पहले भी ग्रामर और लैंग्वेज को कर लेते हैं। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन में जैसे जॉन डन ने एक दफ़ा एक मरते हुए इंसान को
ढलते हुए सूरज से तशबीह दी थी। ये मेटाफिजिकल पोइट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब जैसे एक मरता हुआ इंसान और एक ढलता हुआ सूरज, अब अक्सर इसमें ये होता है कि जो लिविंग थिंग्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हम नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं। लिविंग थिंग एक इंसान है, वो मर रहा है, लेकिन हमने इसको सिमिली दे दी एक डूबते सूरज की तरह। सूरज हमारे लिए तो फिर नॉन लिविंग ही साइंस ने अभी तक करार दिया हुआ है, तो वो उस तरीके से हो रहा है। जैसे या फिर हम कह देते हैं सुबह जाग रही थी। अब सुबह भी हमारा एक आइडिया है, ये तो चीज़ भी नहीं, मतलब कि ये तो आइडिया है कि रोशनी हो जाती है तो सुबह हो जाती है। हम सुबह को टच तो नहीं कर सकते, लेकिन सुबह जाग रही थी। अब देखिए, एक नॉन लिविंग आइडिया को हम लोगों ने एक इंसानी या लिविंग एट्रीब्यूट के साथ उसको तशबीह दे दी कि सुबह जाग रही थी। इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद जो फिगरेटिव स्पीच का नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है हाइपरबली, जिसको अक्सर लोग गलत हाइपरबोल कह देते हैं। हाइपरबोल नहीं होता, ये हाइपरबली होता है। ठीक है, हाइपरबली का मतलब होता है एक्सेजरेट करना, किसी चीज़ में मुबालगा आराई करना। अब कैसे? मैंने 1000 बार तुम्हें कहा है मुझे कॉल मत करो। अब कौन आपको 1000 दफ़ा कॉल कर रहा है? कोई नहीं। आप 1000 बार किसी को कह ही नहीं सकते। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे भी एक दफ़ा कह रहे हैं तो 1000 दिन आपको लगते हैं, यानी कि 3.5 साल या 4 साल की मुद्दत। कौन ऐसे करता है? नहीं, ये मुबालगा आ रही है। या फिर यार वो तो इतनी बोल रही थी, मेरे तो सर पे सवार हो गई। कोई बंदा आपके सर पे सवार नहीं होता, इधर इतनी जगह ही नहीं कोई आके बैठे। तो लेकिन यहाँ पे हमने मुबालगा आराई की है, एक्सेजरेशन की है, और इसको हाइपरबली कहते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबली और पर्सोनिफिकेशन, ये हमारी पोइट्री में, पोइटिक डिक्शन में बहुत इस्तेमाल होती है, हमारी शायरी की ज़बान में बहुत इस्तेमाल होती है। ये सारी चीज़ें उर्दू में भी इस्तेमाल होती हैं। सिमिली होगी, तशबीह, मेटाफर होगी, सारा, पर्सोनिफिकेशन होगी, तशखीस, और हाइपरबली हो गई मुबालगा आराई। ठीक है, लेकिन जो इस पे आज मैंने बात करनी है वो हैं 2 लास्ट वाले, और वो है ये। अच्छा, ये कोई ख़ास वो नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, ये तो मैंने जो लिस्ट बनाई है उसमें जो 2 लास्ट वाले हैं उसमें एक है ईडियम और एक है प्रोवर्ब। अब ईडियम और प्रोवर्ब शायरी में इतनी मदद नहीं करते, नसर में करते हैं, प्रोज में करते हैं, हमारी रोज़मर्रा बोलचाल में करते हैं। इसलिए मैं इनको पहले करना चाह रही हूँ। जो शायरी वाले हैं ना वो बाद में देखेंगे, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड द लास्ट वन हाइपरबली, दे ऑल हेल्प इन पोइट्री। ये पोइटिक डिक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन हम जो रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं उसमें जो हमें सबसे ज़्यादा मदद करते हैं वो होती है ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। अब पढ़ लेते हैं कि ईडियम्स क्या होते हैं एंड प्रोवर्ब्स क्या होते हैं। अच्छा, ईडियम्स को जब आपने बोलना है, मतलब कि इसके बारे में जब मैं स्टार्ट करूंगी तो वो सारे मजाजी मतलब अपने दिमाग में लेके आए, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे और इसमें भी थोड़े से किए हैं कि ये जो ईडियम्स होते हैं ये असलूबे मिजाज होता है। मिजाज के साथ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। हो सकता है मैं बोलने में कितनी दफ़ा इसको मिजाज कह बैठूं, क्योंकि मैं करती हूँ ये चीज़। असलूबे मिजाज मतलब कि ईडियम में आप ऐसी बात करते हो कि वर्ड्स आपके कुछ और कह रहे होते हैं और उस पूरे फ्रेज का जो अंडरलाइन मीनिंग होता है दैट्स क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं अपनी पुरानी एग्जाम्पल्स को लेके बार बार आऊँगी ताकि आपके जहन में रहे। पलंग तोड़ना। पलंग तोड़ना हमारा उर्दू का एक मुहावरा है जिसके अल्फाज तो हमें यह बता रहे हैं कि कोई बंदा हथौड़ा लेके पलंग तोड़ेगा, ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। हमने तो इसके पीछे का मतलब लेना है, जो इसका ढका छुपा मतलब है, मजाजी मतलब ढका छुपा, और वो है कोई बंदा इतना सुस्त है, इतना आलसी है, काहिल है कि वो हर वक्त बिस्तर पे पड़ा रहता है और कहीं उसके वजन से पलंग टूट ही ना जाए। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अंग्रेज जब सोने का कहते हैं, I'm gonna hit the sack, I'm gonna hit the sack। अब कोई बंदा जाके सैक को हिट नहीं कर रहा, लेकिन हम इसके पीछे का मतलब लेंगे कि उसको नींद आ रही है, वो सोने जा रहा है। जैसे बीट्स मी, ठीक है, तो बीट्स मी का मतलब होता है आई डोंट नो, आई डोंट नो, डोंट नो। अब किसी गोरा किसी भी अंदाज में इसको कह सकता है, क्योंकि गोरे तो आई डोंट नो नहीं कहते हैं। ठीक है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो अब बीट्स मी का मतलब होता है आई हैव नो क्लूज, नो आइडिया, आई एम क्लूलेस। ठीक है, तो ये बीट्स मी कहाँ से आ गया? बीट का मतलब है मारना, मी का मतलब है मुझे, यानी कि मुझे मारना। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं लेंगे हम। इसका जो मिजाजी मतलब है, जो ढका छुपा मतलब है, वो ये लेंगे कि आई डोंट नो,
اردو میں بھی اس طرح کے بے تحاشا محاورے ہیں. جو محاورہ پتہ کیا ایک پہیلی کی طرح ہوتا ہے، محاورہ ایک پہیلی کی طرح ہوتا ہے. اس میں الفاظ آپ کو کوئی اور مطلب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بیچ میں سے دوسرا مطلب ڈھونڈنا ہوتا ہے. اب محاورے جو ہوتے ہیں یہ نیٹیوٹی پہ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، محاورہ آپ کے کلچرل بیک گراؤنڈ کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ محاورے کے پیچھے زیادہ تر کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے. اب جیسے اردو کا ایک بہت مشہور محاورہ ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. جس کو اس کا مطلب نہیں بھی معلوم، اس سے پچھلی جڑی ہوئی کہانی نہیں بھی معلوم، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ہم اس جگہ پہ استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارے پاس ہنر ہے، اسکل ہے، ٹھیک ہے نا، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی ہی چومے گی. تمہارے پاس کوئی ایسا ایکسکیوز ہے نہیں، بہانہ ہے نہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. اگر تمہیں ناچنا آتا ہے، تمہارے پاس یہ ہنر ہے، تو آنگن سیدھا ہے یا ٹیڑھا تم وہ کام کر لو گے. جیسے اگر ایک خاتون کو روٹی بنانی آتی ہے، اس کے پاس بیلن ہے یا نہیں ہے، وہ روٹی بنا لے گی. اب ایک عورت کہے کہ بیلن ہی نہیں، میں روٹی کیسے بناؤں، اس کا مطلب ہے وہ ماہر نہیں ہے. اس نے صرف ایک ہی طریقہ سیکھا ہے، بیلن کے ساتھ روٹی بنانا. اگر اس کو بیلن نہیں ملتا تو وہ روٹی نہیں بنا سکتی، یعنی کہ وہ ماہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ایک بندے کو ناچنا آتا ہے لیکن وہ نہیں ناچ رہا کہ یہ آنگن ہی ٹیڑھا ہے. بھئی تمہیں اپنے ناچ میں ایک مہارت ہونی چاہیے، ایک ہنر ہونا چاہیے کہ آنگن ٹیڑھا ہو، سیدھا ہو، سطح ہموار ہو، پتھریلی ہو. تمہیں اگر ناچنا آتا ہے تو تم ناچو، اگر تمہارے پاس سکل ہے تو تم اس کو ہر حال میں کرو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا محاورہ. اور محاورے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا جملہ یا ایک ایسا فقرہ جو اپنے لفظی مطلب نہیں بلکہ اپنے ڈھکے چھپے یا اپنے مجازی مطلب دے. ٹھیک ہے، ہماری اردو میں ایسے بے تحاشا محاورے ہیں اور انگریزی میں بھی. ہم ان محاوروں کو بڑی آسانی سے اپنی زبان میں استعمال کرنا جانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہم نے اتنا سنا ہے، ہمارے والدین نے کیا ہے، وہ ہماری سوسائٹی میں شامل ہے، ہماری زبان میں اتنا استعمال ہوا ہے کہ ہمیں اس کا مطلب آئے نہ آئے، ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن ہمیں اس کو بولنا اور استعمال کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری اردو زبان خوبصورت ہوتی ہے. یا جیسے ایک بچہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں جی انگریزی کا امتحان فیل کر بیٹھا، اور میں اس سے پوچھتی ہوں کہ بھائی تم نے تیاری تو کی تھی، تو کیا پرابلم ہوا، تم کیوں نہیں پاس کر پائے؟ تو اس نے کہا گرامر والا بھی ٹھیک تھا، کمپریہنشن والا بھی ٹھیک تھا، پھر اچانک سے فیگریٹو اسپیچ کا کوئی ٹاپک آ گیا اور وہاں پہ انہوں نے ایڈیمز اور پرووربز اور سیمیلیز ایٹسیٹرا میٹافور وغیرہ پوچھنے شروع کر دی. وہ تو مجھے آتے ہی نہیں تھے. تو میں اس سے پوچھوں گی نا کہ بھائی فیگریٹو اسپیچ تو بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی لینگویج میں سیکھنے کے لیے، تم نے کیوں نہیں سیکھی؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، ٹیچرز نے پڑھایا ہی نہیں، ماں باپ کو خود نہیں معلوم تھا، تو میں نہیں کر پایا. تو وہ پورے کا پورا سیکشن ہی میرا رہ گیا اور اس سیکشن کے نہ کرنے کی وجہ سے میں فیل ہو گیا. تو میں اس کو کہوں گی پچھتائے کیا ہوگت جب چڑیا چگ گئی کھیت. جب ایک لینگویج سیکھ رہے تھے تو اس کو کما حق کا سیکھنا چاہیے تھا، اس کو پورے کا پورا سیکھنا چاہیے تھا جیسے کہ اس کو سیکھنے کا حق تھا. آپ نے ادھر سے 4 چیزیں سیکھ لی، ادھر سے 4 چیزیں سیکھ لی. ایکٹیو پیسو کیا ہوتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو کیسے چینج کرنا ہے ٹینسز کے اکارڈنگ، بس یہ کیا لینگویج ہے؟ یہ لینگویج نہیں ہے. لینگویج ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور ایکٹیو پیسو پہ بیس نہیں کرتی ہے. کوئی بھی لینگویج فیگریٹو اسپیچ پہ زیادہ بیس کرتی ہے، تو پہلے وہ سیکھنی چاہیے تھی. تو یہ تو ہو گئے ہمارے ایڈیم جو اپنا اصل مطلب کبھی بھی نہیں دیتے، یہ ہمیشہ اپنا چھپا ہوا مطلب دیتے ہیں. یہ ایک پہیلی کی طرح ہوتے ہیں. اگر آپ ایک کلچر میں رہ رہے ہیں اور وہی آپ کی زبان ہے تو ایڈیمز کو سیکھنا یا محاوروں کو سیکھنا کچھ ضروری نہیں ہوتا، یہ آپ کو ویسے ہی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈیمز کی ہم انگریزی میں کچھ مثال لے لیتے ہیں، کچھ ایگزامپلس آف ایڈیمز. جیسے پرانی والی ہی ریپیٹ کروں گی، کچھ نئی بھی بتا دوں گی. جیسے ہم کہتے ہیں بریک دا آئس. یہ جو لوگ کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرتے ہیں یا اب بڑی بڑی یونیورسٹیز اور اسکولس میں یہ کام ہوتا ہے کہ جب پہلے دن لوگ ملتے ہیں تو وہ بریک دا آئس کرتے ہیں. اب بریک دا آئس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ ملتے ہیں اور وہ بیٹھ کے برف کو توڑنے لگ جاتے ہیں. کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بریک دا آئس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا مل جل کے کام کیا جائے اجنبیوں کے ذریعے کہ ان کی آپس کی جھجک ختم ہو جائے. مطلب کہ جب میں ایک نئی جگہ پہ جاتی ہوں تو میرے لیے سارے لوگ اجنبی ہیں، وہ ماحول اجنبی ہے، میں وہاں پہ ایزیلی فٹ ان نہیں کر پا رہی ہوں. اور اس طرح سے فرض کرو جیسے کارپوریٹ جاب میں 5-6 نئے لوگ بھرتی ہوئے ہیں یا یونیورسٹی میں کوئی نئی کلاس شروع ہوئی ہے تو وہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی کسی کو نہیں جانتا، سارے اجنبی ہیں، تو وہاں پہ ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے، ایک عجیب سا انجماد ہوتا ہے. تو آرگنائزرز یا ٹیچرز وہاں پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھ دیتے ہیں
کہ سارے لوگ مل کے وہ ایکٹیویٹی کریں اور اس ایکٹیویٹی کرنے میں وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں, ایک دوسرے سے بات کریں, کوآپریٹ کریں, ٹیم ورک ہو, اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کی باہمی جھجک دور ہو جائے اور وہ بات چیت کرنے لگ جائے, اور ہر بندہ اپنے آئسولیٹڈ اور کمفرٹ زون سے نکل کے دوسرے لوگوں سے بات کرنا شروع کرے. تو اس کو کہتے ہیں بریک دا آئس. ٹھیک ہے, اب دیکھیں الفاظ بالکل مختلف ہے معنوں سے, لیکن ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. تو بریک دا آئس ایک بہت اچھا ایڈیم ہے انگلش میں. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور ایڈیم ہے جو میں نے بار بار ڈسکس کیا, ہٹ دا سیک. اس کا میں ایک بہت خوبصورت شارٹ بناؤں گی, وہ میں انشاءاللہ پوسٹ کروں گی. اس کا آپ جو اس کے جو پیچھے کی سٹوری ہے وہ ضرور دیکھیے گا کہ کیا ہے. انگریزی کا ایک اور بہت اچھا ایڈیم ہے اسپل دا بینز. اب اسپل دا بینز کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی نے جار کھولا, مرتبان کھولا, اور اس میں سے سارے جو بینز تھے وہ سارے ادھر ادھر بکھر گئے, رڑ گئے, جا بجا بینز ہی پڑے, تو ہر بندہ ان بینز کو دیکھ سک رہا ہے اصل میں. اور اس کا جو مجازی مطلب ہے کہ کسی نے کسی کا بھانڈا پھوڑ دیا. اب یہ بھی بڑے کلوز ہوتے ہیں. ایک اور چیز نوٹس کیجیے گا, زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایڈیمز ہوتے ہیں نا, یہ کافی قریبی ہوتے ہیں دوسری لینگویج کی ایڈیمز کے ساتھ. جیسے اب انگریزی میں ہے اسپل دا بینز, دانے بکھیر دینا, لیکن اردو میں ہے بھانڈا پھوڑ دینا. اب کیا پتا ہمارے بھانڈے میں بھی بینز پڑے ہوں, تو جب ہمارا بھانڈا پھوٹا ہو تو بینز اسپل کر گئے ہوں, ادھر ادھر سارے بکھر گئے ہوں. اگر بینز نہیں بکھرے تو کم از کم مرتبان کی اپنی کرچیاں تو بکھری ہی بکھری ہے نا. تو یہ کافی کلوز ہوتے ہیں اکثر, میں نے نوٹس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسپل دا بینز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کا راز افشا کر دیں, کسی کا سیکرٹ بول دیں, بے شک اپنا ہی بول دیں. اچھا, اس کے علاوہ جو میں نے بار بار ایکسپلین کیا ہے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی, اس ویڈیو میں بھی, انڈر دا ویدر. انڈر دا ویدر کا مطلب ہوتا ہے علیل ہو جانا, موسمی اثر کی وجہ سے آپ تھوڑا سا جو بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ ایڈیمس ہیں. باقی ایڈیمس آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ کو مزید ایڈیمس کو سیکھنا ہے تو آپ میری شارٹس کو ضرور دیکھا کریں, اور آپ میرے فیس بک پیج کو ضرور جوائن کریں, جہاں پہ میں گاہے بگاہے ایوری ناؤ اینڈ دین یہ چیزیں دیتی رہتی ہوں. میں نے ایک بات نوٹس کی ہے, ایڈیمس زیادہ تر زبانوں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. آپ انگریزی کے ایڈیم کو جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اسی طرح کے اردو محاورے کی طرح ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلے اب ہم کرتے ہیں پرووربس. بڑے ضروری ہوتے ہیں. اس کو اردو میں کہتے ہیں ضرب المثل, اور اگر جمع کریں تو ضرب الامثال. ضرب المثل کا مطلب ہوتا ہے, مثل وہی سملیرٹی, آپ کے کسی پاسٹ ایکسپیرینس سے آتی ہوئی آپ کی سملیرٹی. ضرب المثل کا مطلب ہے کہ آپ کوئی چیز ہوتی دیکھیں تو آپ اس کو ایک مثال سے ضرب دے دیں, مطلب کہ اس مثال سے آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کنیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ یہ جو ضرب المثل ہوتے ہیں یہ ایسے ایک مختصر جملے ہوتے ہیں جو کہ دانائی پہ, تجربے پہ, تجزیے پہ مبنی ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں ایک سبق دیتے ہیں. یہ سبق آموز فقرات ہوتے ہیں. بہت سے ایڈیمز بھی سبق آموز ہوتے ہیں, اور ان دونوں میں سملیرٹی بھی یہی ہے کہ یہ بہت شارٹ سینٹنسز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے فقرے ہوتے ہیں. محاورے کوئی لمبے نہیں ہوتے, ایک دو فقرہ ہوتا ہے. کبھی کبھی پورا سینٹنس بھی نہیں ہوتا, بس ایک چھوٹا سا فریز ہوتا ہے. جیسے ڈھاک کے وہی 3 بات, نہ سبجیکٹ ہے اور نہ ہی اس میں آبجیکٹ ہے, ورب بھی مجھے نظر نہیں آ رہا, عجیب سا ہی فریز ہے, ڈھاک کے وہی 3 بات. اس میں تو ایک سملیرٹی بیان کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جو پروورب ہوتا ہے, ضرب المثل ہوتا ہے, یہ بھی ایک چھوٹا سا سینٹینس ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک تو سینٹینس اسٹرکچر ذرا بیٹر ہوتا ہے ایڈیم کے نسبت. ایڈیم اکثر پورا سینٹینس اسٹرکچر نہیں ہوتا, فریز بھی ہو سکتا ہے, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا جیسے. ٹھیک ہے, ڈھاک کے وہی 3 بات, مطلب کہ ان کا جو سینٹینس اسٹرکچر ہے وہ کتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, سبجیکٹ نہیں ہوتا, کبھی آبجیکٹ نہیں ہوتا, کبھی ورب کا ہی نہیں پتا ہوتا. ڈھاک کے وہی 3 بات, ان کا کچھ الگ ہی سسٹم ہوتا ہے. ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں, آتے ہیں ضرب الامثال کی طرف. ضرب الامثال وہ مختصر جملے ہوتے ہیں. اگین ایڈیم اور ضرب الامثال جو ہوتے ہیں مختصر جملے ہوتے ہیں, بہت لمبے لمبے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ضرب المثل ایک وہ مختصر جملہ ہوتا ہے جو دانائی پہ, تجربے پہ, تجزیے پہ مبنی ہوتا ہے, اور یہ ہمیں اخلاقی سبق سکھاتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کے اور ہمارے بھی جو انتہائی عام مشاہدات ہیں ان پہ مبنی ہوتا ہے, عام مشاہدات کو. ٹھیک ہے, جب میں ضرب الامثال بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ کون سے عام مشاہدات ہوتے ہیں, اور یہ عام مشاہدات ہمیں زندگی کے اصول سکھاتے ہیں.
ہمیں پتہ چلتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب یہ اصول ہمیں سمجھنے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ صدیوں سے رائج ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پروورب ہے ایک مختصر جملہ ہوتا ہے جو کہ تجربے، دانائی، تجزیے پہ مبنی ہوتا ہے. یہ ہمیں اخلاقی سبق سکھاتا ہے. یہ ہمارے عام مشاہدات پہ مبنی ہوتا ہے جو ہمیں زندگی کے وہ اصول سکھاتے ہیں جو صدیوں سے رائج ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، سچائی بہترین حکمت عملی ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، اس میں دانائی بھی ہے، تجربہ بھی ہے، تجزیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ عام مشاہدے پہ ہے کیونکہ لوگوں نے دیکھا سچائی ہر دفعہ جیتتی ہے. یہ مشاہدات ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں زندگی کے اصول سکھا رہے ہیں اور ہم ان اصولوں پہ ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ صدیوں سے رائج ہیں اور یہ آزمودہ ہے، مجرب ہے. ہمیں پتہ ہے سچائی بہترین حکمت عملی ہے کیونکہ اگین ایک اور ضرب المثل بتاتی ہوں، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے سانچ کو آنچ نہیں. اب یہ دیکھیں، یہ پراپر فکرے ہیں. ان کا سینٹینس اسٹرکچر بہت اچھا ہے، مختصر ایڈیمس کی طرح ہوں گے، مختصر ہی. ٹھیک ہے. یہ لمبے لمبے پیراگرافس نہیں ہوتے ہیں، بٹ اس کا سینٹینس اسٹرکچر پراپرلی فارمڈ ہے، اچھے طریقے سے بنا ہوا ہے. سبجیکٹ بھی ہے، ورب بھی ہے اینڈ آبجیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر ایسا ہی ہوگا. اب اگر انگریزی میں دیکھ لیں تو انگریزی میں بھی اب یہ ضرب المثل کو پروورب کہتے ہیں. کنفیوز مت ہونا، ایڈیم اور پروورب میں کنفیوز مت ہونا. اکثر لوگ ایڈیم کو پروورب اور پروورب کو ایڈیم کہہ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایڈیم اور پروورب میں کیا ڈفرینسز ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، تو انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ a pen is mightier than a sword. اب دیکھیں ایک جیسے ہی ہیں. اب کہاں انگریزوں نے یہ ہمارا تو نہیں لیا، یہ ان کے اپنے تجربات تجزیے ہیں، ہم نے ان سے تو نہیں لیا یہ محاورہ ضرب المثل. لیکن کتنی سملیرٹی رکھتے ہیں کیونکہ یہ صدیوں سے مشاہدے کیے گئے ہیں اور صدیوں سے یہ اصول رائج ہیں اور یہ یونیورسل فیکٹس بھی ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، جو کہ ایڈیم ایک یونیورسل فیکٹ کے طور پہ ہم نہیں لے سکتے، لیکن ضرب الامثال کو ہم پرووربس کو ہم یونیورسل فیکٹس بھی لے سکتے ہیں. Honesty is the best policy. It's a universal fact. A pen is mightier than a sword. It's a universal fact. اور جیسے دماغ میں آ رہا ہے، آتے آتے جا رہا ہے، Action speaks louder than words. Action speaks louder than words. اب یہ ایسا پروورب ہے، اس کے اپنے الفاظ اس کا معنی کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سمپل سی بات ہے جی. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس، کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ آپ کے اقوال سے زیادہ اثر رکھتے ہیں. اس کا اردو میں پروورب کیا ہوگا؟ یہ آپ لوگ مجھے ڈھونڈ کے میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے، نہیں تو میں اپنی کسی شارٹ میں تو بتا ہی دوں گی. اگر آپ لوگوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈنا ہے تو آپ کو میرے شارٹس دیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو ویسے سیکھنے سکھانے کے عمل میں شارٹ کٹس نہیں ہوتے ہیں، آپ کو یہ لمبی لمبی ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی whether you like it or not, but you have to tolerate me and my talkings, alright? اوکے. اس طرح کے مزید آپ کو انشاءاللہ ایسی انگریزی سکھاؤں گی. کوشش میری یہی ہوگی کہ جو آپ کو نارمل ٹیچرز نہیں سکھاتے. اب میں اس میں کتنی کامیاب رہتی ہوں یہ آپ لوگوں کی دلچسپی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میری طرف سے تو پوری محنت ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پلیز آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا کویسچن ضرور لیو کریں، میں اس کا اپنے فیس بک پیج پہ جا کے جواب دوں گی. یا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جوائن نہیں کیا تو میں یہیں پہ کوشش کروں گی کہ اس کو جواب دے سکوں. اور اس کے علاوہ آپ نے اس ویڈیو کو اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو اپنے گھر میں پڑھائیں، پہلے خود سیکھ سمجھ کے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں ماں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کرے. ابھی پرابلم کیا ہوا ہے کہ جب سے ایک ماڈرنزم کی ہوا چلی، میں بھی کریئر لیتی ہوں، میں بھی بزنس لیتی ہوں، لیکن میں نے اپنی جو بزنس تھا اور اپنے بچوں کی لائف اور اپنے بچوں کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا ہے وہ اس کو ایسے بیلنس کیا ہے کہ میرے بچے نگلیکٹ نہ ہوں. آپ کریئر لیڈی بعد میں ہیں، آپ ایک مدر پہلے ہیں.
ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں ماں کو کہا گیا ہے کہ وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. دا فرسٹ اسکول فار اے چائلڈ اپنی ماں ہوتی ہے. تو آپ نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے. باہر کی کوئی ٹیچر ایسے نہیں پڑھائے گی جیسے آپ پڑھا سکتے ہیں. تو کم از کم 10-12 سال تک تو بچے کو خود پڑھا لیجئے، اس کو بیسکس تو سمجھا لیجئے. میں خود نرسری چلاتی ہوں، لیکن میں اس حق میں ہوں ہی نہیں کہ بچوں کو نرسری بھیجا جائے. چلے یہ تو ایک بہت اب ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر ماں اس قابل ہو کہ میں نرسری جو چلا رہی ہوں نا، وہاں پہ جو ہم بچوں کو لیتے ہیں، یقین مانے وہ ان ماؤں کی مدد کرنا ہے جن کو کریئر لیڈی بننا ہے. ٹھیک ہے، یا جو اپنے بچوں کو گھر میں کسی نینی کے حوالے کر جائیں گے، وہاں پہ اس کو مارتی پیٹتی رہے گی. جو ایکسیڈنٹس ہم لوگ سنتے رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو ادھر آ کے ہمارے پاس ہی چھوڑ دو. لیکن میری دلی خواہش یہ ہوتی ہے، میں ماں باپ کو پہلے یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ ورکنگ لیڈیز نہیں ہیں، اگر وہ ہاؤس وائفس ہیں، تو اپنے بچے کو کم از کم 7 سال تک اپنے پاس رکھیں. اسلام میں بھی ماں کو یہ تربیت، جو نماز کی تربیت ہے، اسلامی تربیت ہے، 7 سال کی عمر سے شروع کرنے کا کہا گیا ہے. چلے بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی. مائیں اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے بچوں کو خود پڑھا سکیں، اور مائیں ہی کیوں، باپے بھی. ٹھیک ہے، تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ سب کو بائے بائے.